چلیں جی، سارے ایشو پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کامل عارف موجود ہیں، ہمارے نمائندے، اور وہ تھرو آؤٹ اس جو سٹوری ہے اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں. کامل، اب یہ ہمارے سامنے انٹرویو بھی ہے والدہ کا، اور اب یہ نئی ڈیٹیل بھی آ گئی ہے. سو پولیس کن پہلوؤں سے اس کیس کو دیکھ رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہو گئی ہیں، تھوڑا سمرائز ذرا کریں. جی دیکھیے، اب تو کیس جو ہے ارمغان کے قتل سے بڑھ کر جو ہے، اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ ادھر تک پہنچ چکا ہے جہاں پر سب کے لیے الارمنگ ہے. کیونکہ جو ساحر کے انکشافات ہیں، اور اس نے یہ بتایا کہ وہ کن لوگوں کو منشیات فروخت کرتا تھا، اس میں ہمارے ہاں کی بڑی بزنس کمیونٹی کے جو بچے ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں، بیوروکریٹس ہیں ان کے بچے ملوث پائے جا رہے ہیں، اور ایک طویل فہرست ہے جس کی وجہ سے پولیس افسران بھی پریشان ہیں. اور کراچی کی یونیورسٹیز اور کالجز کی فہرست بھی پولیس نے ترتیب دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور خاص طور کے اوپر وہ کالجز اور یونیورسٹیز جو کہ کراچی کے پوش علاقوں میں قائم ہیں، اور وہاں پہ منشیات کا بزنس بھی ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ یونیورسٹی اور کالجز پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ اپنی پریمیسز کے اندر یہ بزنس کیسے ہونے دے رہے ہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹی میں وہ پرچیز بھی کر رہے ہیں، اور یونیورسٹی اور کالجز میں اور ایون اسکولز تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے. تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے، اور اس پہ ہم نے کل انویسٹیگیشن کے کچھ چیزیں جمع کی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو منشیات ہے، انٹرنیشنل کارٹل جو ہے یہ امریکہ اور میکسیکو سے جو ہے وہ منشیات منگوا رہا ہے، اور وایا کوریئر سروس یہ آ رہی ہیں. اور اب پولیس افسران یہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کچھ کسٹم کے افسران کو بھی شامل تفتیش کرنا ہے، اور امریکہ اور میکسیکو سے جو یہ کارٹل آپریٹ کر رہا ہے پھر یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں لے کے آتا ہے. اگر ان کو ایکسس ملتا ہے کراچی کا تو وہ کراچی میں کوریئر کرا دیتے ہیں، اسلام آباد کرا دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ان کے نیٹ ورک ہے یہ آپریٹ کر رہا ہے، اور یہ ڈالرز میں پیمنٹ کر رہے ہیں، ڈالرز میں سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ مہنگی ترین منشیات ہے. اچھا، مہنگی منشیات کیوں بک رہی ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس مین کمیونٹی، اور چھوٹے بزنس مین نہیں، مطلب جن کا نامی گرامی بزنس ہے، ان کے بچے جو ہے ملوث پائے گئے. ان کے بچوں کے لیے پولیس نے کل نوٹسز سرو کیے ہیں، اور پیرنٹس کو ان کو کہا ہے کہ ہمیں بچوں کو پروڈیوس کریں اور پیرنٹس کے ساتھ آئیں، تاکہ ہم پیرنٹس کو یہ بتا سکیں کہ یہ منشیات کا لت میں مبتلا ہو رہا ہے. اچھا، دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جو منشیات بیچنے والا ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا، جو منشیات کا استعمال کرنے والا ہے تو پولیس نے اس کے لیے نتیجہ یہ نکالا کہ اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں، تو ان کو جو ہے ہم وقتی طور کے اوپر ہم جو ہے اس میں ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں. تو کراچی شہر میں اس ٹائم کے اوپر جو ہے کھلبلی مچی ہوئی ہے اس منشیات کے کیس کو لے کے. کیونکہ ویسے نام سامنے نہیں آئے جو یوز کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیرنٹس تک پہنچے؟ جی بالکل، ان کے نوٹس سرو ہو گئے، اور کل پولیس نے جو ہے باقاعدہ 12 سے 13 امپورٹنٹ لوگوں کو، کراچی میں بڑے نامی گرامی لوگ ہیں جن کے بچوں سے ریلیٹڈ پولیس نے نوٹس سرو کیے ہیں، اور ان کو بلایا گیا، اور اس کے بعد سے جو ہے کھلبلی مچی ہوئی ہے. اور وہ طاقت کا سرچشمہ وہ لوگ ہیں، مطلب انہوں نے پوری ہرارکی کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور اب یقینی طور کے اوپر پولیس کے اوپر بہت پریشر ہوگا کہ اس کیس کو یا تو ختم کیا جائے یا اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. یہ آپ کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ بات کروں گی. ڈی آئی جی مقدس حیدر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ مقدس ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی، ابھی تازہ انفارمیشن یہ آئی ہے کہ ارمغان کی ایک سہولت کاری کا انجام پولیس آفیسر کر رہا تھا، اور گزری تھانے سے میں یہ ڈپیوٹ تھا. یہ تو بہت زیادہ ہمیں اندر سے سہولت کاری معلوم پڑ رہی ہے. تو پولیس کی انوالومنٹ مینس کے جرائم جو ہیں اس میں پولیس بھی انوالو ہے. آپ کی اس کے بارے میں مزید کیا ہمارے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے؟ تھینک یو جی. جو آپ نے بتایا یہ ہمارے پاس ایک اہلکار ہے جو کنیکٹڈ تھا ارغمان کے ساتھ، انویسٹیگیشن میں آیا ہے. ابھی ہم فردر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو آتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں. آلریڈی ہماری کسٹڈی میں ہے، ڈیٹین کیا ہوا ہے ہم نے. اب اس کیس کے ریفرنس سے اس کا کنیکشن ہے نہیں ہے وہ دیٹ از ڈفرینٹ. باقی جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے انشاءاللہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. دیٹ از وائی وی ہیو ٹیکن ڈیٹینڈ ہے، اور اسی لیے بٹ مقدس صاحب، اس کے علاوہ بھی جو کروڑوں کا بزنس تھا منشیات کا، یہ کوریئر کے تھرو ہو رہا تھا. لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کیا کر رہی تھیں؟ آپ کے کوریئر جو کمپنیز ہیں ان کے تھرو یہ بزنس رن کیا جا رہا تھا، اور کروڑوں کا بزنس تھا، یہ چھوٹا موٹا بزنس تھا. اور مزے افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل منشیات فروخت کی جا رہی تھی پاکستان میں. جی وہ اسی چیز کو تو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جب ہم نے ابھی طاہر حسن کو پک کیا، اس میں کیس رجسٹر کیا، تو اس کے بعد یہ بہت سارے نیٹ ورکس اور بہت ساری انوالومنٹ، اور فردر ایک دیکھیں انویسٹیگیشن جو ہے ڈرگ کارٹلز کی یا نیٹ ورکس کی تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. تو ہم آہستہ آہستہ اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور ہوپ فلی باقی جتنے اس میں سپلائی، اس میں دو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سپلائرز ہوتے ہیں، ڈیلرز ہوتے ہیں، افسرز ہوتے ہیں.
तो वी आर ऑलरेडी ऑन इट एंड इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करते हुए कोरियर सर्विसेज इन्वॉल्व हुई या कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व whoever it is will get सर कस्टम हुकाम को शामिल तफ्तीश किया है? कामिल सवाल वैसे पूछना चाह रहे हैं। अच्छा मुकद्दस साहब, एक तो ये बताइए कि इसमें जब कोरियर कंपनी इन्वॉल्व होती है तो कस्टम के कुछ अफसरान जो हैं वो डेफिनेटली इसके साथ लिंक्ड होंगे, उसके खिलाफ पुलिस शामिल तफ्तीश करेगी नहीं करेगी? दूसरा, कराची का हर बंदा ये जानना चाहता है कि कौन से कॉलेजेस, कौन से स्कूल से वाबस्ता स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ इदारे हैं जहाँ पर ये मंशियात का से बच्चे जो है मुतासर हो रहे हैं। और दूसरा, आपने बहुत सारे पेरेंट्स को अल्टीमेटम किया है या नोटिस सर्व किए हैं पुलिस की तरफ से कि उनको बताया जा सके कि उनके बच्चे जो है मंशियात की लत में मुब्तला हो रहे हैं, उसके हवाले से बताइएगा। देखिए, पहली चीज आपने बताया कि ये कोरियर सर्विसेज जो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोरियर सर्विसेज की डेलिब्रेट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। कुछ ये भी हो सकता है कि पार्सल आ रहा हो और मे बी उन्होंने इसको सही तरह स्कैन ना कर रहे हो। सेकेंडली, कस्टम ऑफिशियल्स हो या कोई और ऑफिशियल्स हो, whoever it is, अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज आई तो ऑफ कोर्स विल बी अंडर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अभी तक हमने किसी ऑफिशियल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या उसकी नहीं हुई है, लेकिन इट इज़ वेरी प्रॉबेबल, इट इज़ वेरी लाइकली, क्योंकि जो ड्रग्स हमने सीज किए हैं डायरेक्ट वहाँ से आती हैं। रीजन बीइंग कि जब हमें अभी ये इस्टेब्लिश किया कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है वीट में और यूज़र डिमांड बहुत ज़्यादा हुई भी है, इस वजह से वीट की जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कह लें या बहुत ज़्यादा इलीगली इट इज़ कमिंग इन। थर्डली, आपने जो स्कूलों का बात की तो ये दैट इज़ अ रियलिटी। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो यंग जनरेशन है उसमें ये चीज़ बहुत आम हो रही थी और ये ज़्यादातर जो सप्लायर्स हैं ये इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं बच्चों को। और उसका नतीजा आपने देखा है कि क्या क्या हो सकता है इन चीज़ों से। और हमने इसी सिलसिले में कुछ बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी किया है, कुछ को बुला के तंबीह की है, समझाया है इस सिलसिले में। एंड बाकी हमारे टारगेट स्टिल जो है वो डीलर्स और इसके जो सप्लायर्स हैं वो हैं और इनके नेटवर्क को ब्रेक करना हमारा पर्पस। अच्छा, और हम अगर मर्डर के केस की जानिब जाएं तो आप समझते हैं कि अब इतने इनफ एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद हैं कि ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है? और इज इट टू अर्ली टू से दिस? जी एग्जैक्टली। इसमें हमारे पास बहुत अच्छे एविडेंस है, हमारे पास डीएनए है, डीएनए भी है, टेक्निकल एनालिसिस है, विटनेसेस हैं, आई विटनेसेस हैं हमारे पास और पूरा टेक्निकल डेटा मैच करता है। तो इंशाल्लाह भी हमारा बहुत अच्छा केस पुट अप करेंगे प्रोसिक्यूशन को। और हमारे ऑलमोस्ट ऑल कॉर्नर्स हमने इसके सामने कवर अप कर लिए हैं। बस इन द मीन टाइम अभी रिमांड पे कुछ छोटे छोटे और कनेक्टिंग एविडेंसेस है वो कनेक्ट कर ले तो इंशाल्लाह हमारा अच्छा केस होगा।